بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 46 ہے کتاب الطہارۃ، باب السواک لمن قام باللیل۔ یہ باب ہے رات کو نیند سے بیدار ہوتے وقت مسواک کرنے کے بیان میں۔ سبق کے موضوعات آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ گزشتہ تمام ویڈیوز میں ہم انہی موضوعات پہ کلام کرتے آئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق بھی انہی موضوعات کے مطابق ہوگا۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں باب السواک من الفطرہ پڑھا تھا، اور فطرت کے اندر دیگر جو خصائل تھے، عادات تھیں فطرتی، وہ بھی ہم نے تفصیلاً پڑھ لی ہیں۔ تو آج کا ہمارا جو سبق ہے اس کی حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ باب السواک لمن قام باللیل، وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحسين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل یشوص فاہ بالسواک۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے، بیدار ہوتے نیند سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک سے اپنے دانتوں کو رگڑتے تھے۔ حدیث کی تخریج آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ یشوص فاہ بالسواک کے صاحب النہایہ نے جو تفصیل بیان کی ہے، معنی لکھا ہے وہ یدلک اسنانہ وینقیہا، کہ آپ اپنے دانتوں کو رگڑتے تھے اور ان کو صاف کرتے تھے۔ الشعوص کا مطلب ہے دانتوں کو مسواک سے رگڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا اس لیے کرتے تھے کہ امت کو تعلیم دیں کہ نیند کے بعد معدے سے اٹھنے والی بو کو انسان اپنے منہ سے دور کرے، اپنے دانتوں کو صاف کریں تاکہ بدبو وغیرہ جو ہے وہ منہ کی زائل ہو جائے۔ حدیث کے روایت آپ کے سامنے موجود ہے۔ محمد بن کثیر ہیں، ان کے بارے میں جرح تعدیل کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن معین کہتے ہیں لم یکن بثقۃ، ابن حبان نے ثقات میں شمار کیا، اور امام احمد بن حنبل بھی ان کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ سفیان ثوری ہیں، منصور بن معتمر ہیں، پہلے گزر چکے ہیں، حسین ہیں، ان کے بارے میں وثقہ احمد بن معین والعجلی وابو زرعہ وابو حاتم، ان حضرات نے ان کی توثیق کی ہے، اور بعض نے کہا کہ آخری عمر میں ان کا جو حافظہ تھا وہ کمزور پڑ گیا تھا۔ ابو وائل ہیں، پہلے تذکرہ ہو چکا، حذیفہ بن الیمان ہیں، صحابی رسول ہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے وبه قال حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد قال اخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة بن اوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوضع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاكى۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے وضو کا پانی، برتن اور مسواک وغیرہ وہ رکھ دی جاتی تھی تیار کر کے، اور جب آپ رات کو بیدار ہوتے تو آپ قضاء حاجت کرتے اور پھر اس کے بعد آپ مسواک کرتے۔ اس حدیث کو مسند احمد کے اندر بھی نقل کیا گیا ہے، اور نسائی ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوا؟ ایک تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء حاجت کے بعد مسواک فرمائی، یہ عمل بیدار ہونے کے بعد مسواک کرنے کے خلاف نہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ اذا قام من اللیل یشوص فاہ بالسواک، کہ آپ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اپنے دانتوں کو صاف کرتے تھے، اور یہاں پر یہ ہے کہ آپ قضاء حاجت کے بعد کرتے تھے، تو یہ تعدد استعمال سواک کا بیان ہے کہ آپ پہلے بھی استعمال فرماتے عند الاستيقاظ من النوم، اور بعد میں بھی بعد التخلی بھی آپ مسواک کو استعمال فرماتے۔ تو نیند کے بعد، قضاء حاجت کے بعد، وضو سے پہلے مسواک کرنا جائز ہے۔ مختلف اوقات ہیں استعمال مسواک کے استحباب کے لیے۔ رات کے وقت مسواک اور وضو کرنا مستحب ہے۔ سونے سے پہلے سونے کی تیاری کرنا پسندیدہ عمل ہے۔ اس عمل میں کسی دوسرے کی مدد لینا بھی جائز ہے، یعنی نفس وضو میں کہ کوئی آ کے ہاتھ دھلا رہا ہو یا چہرہ دھلا رہا ہو، وہ تو بغیر عذر کے ٹھیک نہیں ہے۔ باقی پانی وضو کا منگوانا، رکھنا، یہ اس کے لیے مدد لینا جائز ہے۔ اور اس کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ماحول کو بھی بیان کیا گیا کہ آپ کے ازواج مطہرات یا آپ کے خدام، چونکہ خدام کا بھی تذکرہ آتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان چیزوں کو تیار کر دیتے تھے۔ حدیث کے روایت دیکھیے، حماد بن سلمہ، ان کا بھی تذکرہ گزر چکا، موسیٰ بن اسماعیل کا بھی ہو چکا، بعض بن حکیم ہیں، ان کے بارے میں ابو حاتم کہتے ہیں لا یحتج بہ، جبکہ علی بن المدینی، یحییٰ بن معین اور نسائی نے ان کی توثیق کی رحمہم اللہ تعالی، تو یہ ان کے بارے میں جرح و تعدیل کے مختلف اقوال ہیں۔ زرارۃ بن اوفا ہیں،
یہ ذکر اور ابن حبان فی الثقات، اور امام نسائی نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے، ابن سعد اور عجلی نے بھی ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہماری حدیث ہے، وبه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا همام عن علي بن زيد عن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ الا تسوك قبل ان يتوضأ۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن ہو یا رات ہو، جب بھی آپ نیند سے بیدار ہوتے تو آپ وضو سے پہلے مسواک کو استعمال فرماتے تھے۔ حدیث کی تخریج بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ ابن سعد نے، ابن ابی شیبہ نے، اسحاق ابن راہوے نے، طبرانی نے اور دیگر نے اس کی تخریج کی ہے۔ اس حدیث سے معلوم کیا ہوا کہ نیند سے بیدار ہونے پر چاہے دن ہو یا رات وضو سے پہلے مسواک کرنا موقت سنت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ کا عمل سیدہ عائشہ نے نقل کیا ہے۔ مسواک سنت موقدہ ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ہمیشہ عمل فرمایا کرتے تھے، دن میں بھی اور رات میں بھی۔ روات حدیث دیکھیے، ہم محمد بن کثیر ہیں، حمام ہیں، علی بن زید ہیں، پہلے ان کا تذکرہ گزر چکا ہے، محمد ہیں، یہ زید بن جدعان کی بیوی ہیں، علی بن زید کی والدہ ہیں، نام ان کا آمنہ ہے، اور بعض نے ان کا نام امیہ بنت عبداللہ بھی نقل کیا ہے، اور بعض نے ان کا نام امینہ نقل کیا ہے۔ علی بن زید جو ہے وہ ان کے ربیب تھے۔ اس کے بعد طویل حدیث ہے، اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ وبه قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال اخبرنا حسين عن حبيب بن ابي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابيه عن جده عبد الله بن عباس رضي الله عنهم قال بت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أطى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآيات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم السورة أو ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر۔ قال أبو داود رواه ابن فضيل عن حسين قال فتسوك وتوضأ وهو يقول ان فی خلق السماوات والارض حتی ختم السورة۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات گزاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں۔ دوسری حدیث میں صراحتاً موجود ہے کہ اپنی خالہ میمونہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں، 7 ہجری میں آپ کا ان سے نکاح ہوا، ان کے ہاں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے رات گزاری۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر میں موجود تھے۔ کیوں رات گزاری؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اور رات کے جو آپ کے عبادات تھیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ فلما استيقظ من منامه، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نیند سے بیدار ہوئے، اتا طہورہ، آپ تشریف لائے اپنے طہارت کے پانی کے پاس، فاخذ سواکہ، آپ نے اپنی مسواک لی، فاستاکا، اور آپ نے مسواک کو استعمال کیا، ثم تلا هذه الآیات، مسواک استعمال کرنے کے بعد آپ نے ان آیات کو پڑھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، سورہ نساء کی آیات ہیں، آخری اس کا رکوع ہے۔ فرماتے ہیں حتی قارب ان یختم السورہ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ آپ سورت کو مکمل کرتے، یا پھر او ختمہا، آپ نے ختم فرمایا۔ یہاں پہ پھر راوی کو شک ہے، آگے جو روایت ہے ابن فضیل کی حسین سے، اس کے اندر یہ شک ختم ہے، وہاں پہ صرف ختمہا ہے۔ ثم توضأ، پھر آپ نے وضو کیا، فاتا مصلاہ، اور آپ اپنے نماز کی جگہ پر تشریف لائے، فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھی، ثم رجع الی فراشہ، پھر آپ لوٹے اپنے بستر کی طرف، فنام ما شاء اللہ، جتنی دیر اللہ نے چاہی آپ نے آرام کیا، نیند فرمائی، ثم استيقظ، پھر آپ بیدار ہوئے، ففعل مثل ذلك، پھر آپ نے ایسے ہی کیا، ثم رجع الى فراشہ فنام، پھر آپ سونے کے لیے گئے، سوئے، ثم استيقظ ففعل مثل ذلك، پھر آپ نے یہی عمل دہرایا، كل ذلك يستاك، ہر بار آپ مسواک کرتے، ويصلي رکعتين، 2 رکعت نماز پڑھتے، ثم اوتر، پھر آخر میں آپ نے وطر پڑھے، جبکہ تہجد کا جو باب ہے وہاں پر یہاں پہ صراحتاً موجود ہے ثم اوتر بثلاث، آپ نے 3 وطر پڑھے ہیں۔
قال ابو داود رواہ ابن فضیل، ابو داود کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ابن فضیل نے بھی نقل کیا ہے حسین سے۔ اوپر آپ دیکھیں ایک حشیم نے نقل کیا حسین سے اور دوسرا ابن فضیل نے، یعنی حسین کے دو شاگرد ہیں۔ تو جو حشیم ہیں ان کی حدیث میں حتی قارب ان یختم السورہ او ختمہا، یہاں پر شک موجود ہے کہ یہ فرمایا یا وہ فرمایا، جبکہ جو ابن فضیل ہے اس کے اندر ان کی روایت میں بالکل واضح ہے فتسوک، آپ نے مسواک کی، وتوضا، وضو کیا، وہو یقول، اس حال میں کہ آپ ان فی خلق السماوات پڑھ رہے تھے۔ اوپر وضو سے پہلے کا عمل بیان ہوا ان فی خلق السماوات، یا اس کے اور ثم توضا، پھر آپ نے وضو کیا، اور یہاں ابن فضیل کی حدیث میں ہے کہ وضو کے دوران ہی آپ نے اس کو پڑھا ان فی خلق السماوات۔ اور دوسرا فرق وہ پہلے بتا دیا کہ حتی ختم السورہ، ابن فضیل کی روایت میں ہے کہ آپ نے سورت کو مکمل کیا، جبکہ جو حشیم کی ہے حسین سے حدیث، اس کے اندر پھر اس میں او کے ساتھ نقل کیا گیا کہ سورت قریب الاختتام تھی یا ختم کر دی گئی۔ اس حدیث میں تہجد کے حوالے سے جو مسائل ہیں وہ تو انشاءاللہ ہم کتاب التہجد میں ہی اس کو پڑھ لیں گے، البتہ جو دیگر مسائل ہیں ان سے متعلق یہاں مختصر بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے حدیث کی تخریج آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حدیث کی تخریج آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، روات حدیث کا تعارف بھی دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ فوائد کی طرف بڑھتے ہیں۔ محمد بن عیسیٰ ہیں، وہ حشیم سے نقل کرتے ہیں۔ حشیم جو ہے ثقۃ ثبت کثیر التدلیس والارسال الخفی، ان کے بارے میں ائمہ کا یہ قول ہے۔ اور اسی طرح حبیب بن ابی ثابت ہیں، ثقۃ فقیہ جلیل وکان کثیر الارسال والتدلیس۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ محمد بن علی بن عبداللہ ابن عباس ہیں، یہ بھی ثقہ ہیں، لیکن لم یثبت سماعہ من جدہ، ان کا براہ راست اپنے دادا عبداللہ ابن عباس سے سماع ثابت نہیں ہے، بلکہ اپنے والد علی سے ان کا سماع ثابت ہے۔ ان کے والد علی بن عبداللہ ہیں، یہ بھی ثقۃ عابد قلیل الحدیث ہیں کہ ان سے بہت کم احادیث منقول ہیں۔ اس حدیث سے ہمیں کیا حاصل ہوا، ان فوائد پہ کچھ بات کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہر وقت وضو کا پانی تیار رکھنا اور عبادت کے اسباب پہلے سے مہیا کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح نیند سے بیدار ہونے پر مسواک کرنا مستحب ہے۔ نیند سے جاگنے کے بعد سورہ آل عمران کی آیات ان فی خلق السماوات سے آخر تک پڑھنا مستحب ہے۔ اور حدث اصغر وضو ٹوٹنے کی حالت میں قرآن پڑھنا جائز ہے، اور اس پر اجماع ہے، چونکہ آپ نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ یہ تلاوت فرما رہے تھے۔ ابن بطال کے مطابق حدیث ان لوگوں کے رد میں ہے جو بغیر وضو قرآن پڑھنے کو مکروہ سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت وضو سے پہلے کی۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نیند سے نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آپ نے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، لیکن دیگر اسباب بھی وضو کے ٹوٹنے کے موجود ہیں، ان کا بھی احتمال ہے، اس کے انکار پہ تو اس میں کوئی یعنی حدیث میں بات نہیں ہے۔ بہرحال دونوں باتیں درست ہیں، حدث اصغر میں قرآن پڑھنا جائز ہے، اس پر یہ حدیث بھی اور دیگر احادیث بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ رات کی نماز تہجد وہ مستحب ہے، اس کے استحباب ثابت ہوتا ہے، اور جس شخص کا تہجد کا ارادہ ہو اور اس کو اپنی ذات پہ یقین بھی ہو کہ وہ صبح اٹھ جائے گا، تو اس کے لیے وتر کو آخری شب میں پڑھنا مستحب ہے۔ اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی کے ساتھ کسی محرم ممیز بچے کی موجودگی میں سونا بھی جائز ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس وقت ممیز بچے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ رہے جبکہ آپ کی اہلیہ محترمہ بھی موجود تھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو تقریباً 12 سال ان کی عمر تھی، اور ان کی خالہ کی جو شادی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ 7 ہجری کے اندر ہوئی، تو اس وقت تقریباً 7 ہجری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی عمر 8 سال ہوگی، تو یہ 8 سے 12 سال کے درمیان کی زندگی کا اس واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع، اخلاق عالیہ اور زندگی کے عملی مشاہدے کے لیے صحابہ کا ان کے ساتھ رہنا جائز ہے، تاکہ ان کے اعمال سے رہنمائی لی جا سکے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل عمل ہر چیز امت کے لیے جو ہے وہ حجت ہے، رہنمائی ہے۔ خلاصہ سبق کا آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، اور اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم باب فرض الوضو پڑھنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔